اچھا، تو ہمارے پاس یہاں ایک انتہائی چھوٹی سی ایکویژن ہے جس میں ریشنل ایکسپریشنز موجود ہیں، اور ریشنل ایکسپریشن سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ فریکشن کے اوپری اور نچلے حصے میں دونوں میں ہی ایک ایسا ایکسپریشن ہے جس میں کم سے کم ایک ویریبل ہوگا جس کی قدر ہمیں نہیں معلوم۔ خیر، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو تھوڑی دیر روک کے اس ایکویژن کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ چلے بھائی، ساتھ مل کر حل کر لیتے ہیں اب اس کو۔ تو سب سے پہلے تو اس ایکویژن کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کوئی مشترکہ عنصر یعنی کامن فیکٹر مل جائے فریکشن کے اوپری اور نچلے حصے میں تو شاید ہمارا کام تھوڑا آسان ہو جائے۔ یہاں دائیں طرف تو ہمیں فیکٹرز ملے ہی ہوئے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس حصے کو سلجھا لیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی دو اقدار ہیں جن کو جب ہم آپس میں ضرب دیں گے تو وہ مثبت 21 کے برابر ہو جائیں، اور جن کو جب ہم آپس میں جمع کریں گے تو وہ منفی 10 کے برابر ہو جائیں۔ بھائی میرے دماغ میں تو منفی 7 اور منفی 3 آ رہے ہیں، تو اس پوری چیز کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں، x مائنس 7 ایک فیکٹر ہو جائے گا، اور اس کو ہم ضرب دے رہے ہوں گے ایک دوسرے فیکٹر سے جو کہ ہے x مائنس 3۔ اچھا، اب نچلے حصے یا ڈینومینیٹر پر آتے ہیں۔ تو یہاں ان دو ٹرمز کے بیچ میں مشترکہ بات یہ ہے کہ دونوں ہی 3 سے تقسیم ہو سکتے ہیں، تو اس چیز کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ 3 کو ضرب دیا جا رہا ہے x مائنس 4 سے، اور جب اس کو ہم کھولیں گے تو پھر سے ہمیں یہی چیز مل جائے گی، اور جب ہم اس کو کھولیں گے تب بھی ہمیں یہی چیز واپس مل جائے گی۔ تو ابھی تک ہم نے بس ان کی شکلیں تھوڑی بدلی ہیں، اندر سے یہ ایکسپریشنز بالکل ویسے ہی ہیں، تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک چیز جو واضح طور پہ دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھی ہمارے پاس x مائنس 4 ہے اور یہاں بھی، تو اگر ہم ایکویژن کے دونوں حصوں کو x مائنس 4 سے ضرب دے دیں تب شاید یہ ایکویژن واقعی سلجھ جائے۔ اچھا، یہ جو فیکٹرز ہیں وہ تو ہمارے کسی کام میں نہیں آئے، اس لیے اس پوری چیز کو میں یوں ہی رہنے دیتی ہوں، لیکن ہاں ڈینومینیٹر میں ہم یہ 3 ضرب x مائنس 4 ایسے ہی رہنے دیں گے۔ یہ اور یہ کٹ جائیں گے اور اسی طرح یہ اور یہ بھی آپس میں کٹ جائیں گے، تو اب ہمارے پاس یہاں رہ جائے گا x کی طاقت 2 یا x اسکوائر مائنس 10 ضرب x جمع 21، اور یہ پوری چیز تقسیم ہو رہی ہے 3 سے، اور یہ برابر ہے x مائنس 5 کے۔ اچھا، اب ایسا کرتے ہیں کہ اس 3 کو بھی ہٹانے کی کوشش کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایکویژن کے دونوں حصوں کو 3 سے ضرب دینا ہوگا، تو اب یہ اور یہ آپس میں کٹ جائیں گے، پیچھے رہ جائے گی یہ پوری چیز جو کہ ہے x اسکوائر مائنس 10x جمع 21۔ یہاں ڈینومینیٹر میں 1 رہ جائے گا تو اس کو ہمیں لکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ پوری چیز برابر ہو جائے گی 3 ضرب x یعنی 3x، اور 3 ضرب منفی 5 برابر ہو جاتے ہیں منفی 15 کے۔ اور اب ذرا ساری ٹرمز کو بائیں طرف لے آتے ہیں تاکہ یہ ایک عام کوڈریٹک ایکویژن کی شکل میں آ جائے، اور اس کے لیے ہم یہاں سے 3x مائنس کریں گے، اور چونکہ یہ ایکویژن ہے تو اس کی برابری کو قائم رکھنے کے لیے ہم یہاں سے بھی 3x مائنس کر دیں گے، اور اسی طرح اس منفی 15 کو یہاں سے ہٹانے کے لیے ہم یہاں 15 جمع کریں گے، اور پھر ایکویژن کی برابری کو قائم رکھنے کے لیے 15 یہاں بھی ہم جمع کر دیں گے، تو بائیں طرف آ جائے گا یہ x جس کی طاقت 2 ہے، منفی 10x جمع منفی 3x برابر ہو جاتے ہیں منفی 13x کے، اور 21 جمع 15 برابر ہو جاتے ہیں 36 کے، اور یہ پوری چیز برابر ہو جائے گی، بھائی یہ دونوں بھی آپس میں کٹ جائیں گے اور یہ دونوں بھی آپس میں کٹ جائیں گے، تو یہاں تو صفر رہ جائے گا۔ تو یہ جو ایکویژن تھی اس کو جب ہم نے سلجھایا تو یہ اس شکل میں آ گئی، اور اب ہمیں اس کوڈریٹک ایکویژن کو حل کرنا ہوگا تاکہ ہم x کی قدر جان سکیں، اور بھائی اس کو حل کرنے کے لیے بھی ہمیں اس کو کسی 2 مختلف عنصر میں بانٹنا ہوگا، اور 2 عنصر میں اس لیے کیونکہ یہاں x کی طاقت 2 ہے،
तो हमें x की 2 इकदार मिल रही होंगी। खैर, तो अब सवाल ये है कि कौन सी 2 इकदार को जब हम आपस में ज़रब देंगे तो वो मस्बत 36 के बराबर हो जाएंगी, और जब हम उनको आपस में जमा करेंगे तो हमें मनफी 13 मिलेगा। भाई वो 2 इकदार होंगी मनफी 9 और मनफी 4। तो एक आंसर हो जाएगा x माइनस 4 और एक हो जाएगा x माइनस 9, और ये बराबर होगा 0 के। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि x माइनस 4 0 के बराबर है या x माइनस 9 0 के बराबर है। अब यहाँ x को अलग करने के लिए अगर हम 4 इक्वेशन के दोनों हिस्सों में जमा करें तो x बराबर हो जाएगा 4 के, और यहाँ x को अलग करने के लिए अगर हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों में 9 को जमा करें तो x बराबर हो जाएगा 9 के। तो इस इक्वेशन के लिए x या तो 4 के बराबर हो सकता है या तो 9 के बराबर हो सकता है। लेकिन भाई यहाँ पे आके हमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। हमें इक्वेशन जिस शक्ल में दी हुई थी उसे याद रखना होगा। यहाँ अगर हम x की जगह 4 डाल देते हैं तो हमारा जवाब बयानशुदा ही नहीं होगा, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और इधर भी जब x की जगह 4 डालेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 0 के ही बराबर हो जाएगा। तो x जब 4 के बराबर होगा तो हम इसको इस इक्वेशन के लिए हल नहीं मान सकेंगे, तो ये एक्सट्रेनियस यानी गैर मुताल्लिक़ हल होगा, जबकि इसको हम अपना दुरुस्त हल मानेंगे।